صبح 7 بجے سے پولنگ اسٹیشن کھل جائیں گے. آپ اپنے پولنگ اسٹیشن کو جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے اور اپنی پارٹی مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے. میں ہمارے نوجوانوں سے اپیل اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جماعت آپ کی ہے. اس جماعت کو ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت کے ساتھ یہاں تک پہنچایا ہے. 1960 میں مجلس نے پہلا اپنا بلدیہ کا الیکشن لڑا تھا اور اس کے بعد سے آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے جس چراغ کو 1960 میں ہمارے بزرگوں نے روشن کیا تھا، آج اس چراغ کی روشنیاں بہار تک پہنچ چکی ہیں اور بہار میں مجلس کے 5 اراکین اسمبلی بھی کامیاب ہوئے ہیں. میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کے سیاسی سفر میں آپ اور ہم نے مل کر جدوجہد کی. آج اس الیکشن میں بھی میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ووٹ کا استعمال کریے. پتنگ کا نشان ہے اور اس الیکشن میں آپ کو ایک کاغذ دیا جائے گا جس کو بیلٹ پیپر کہتے ہیں. پولنگ بوتھ میں اس بیلٹ پیپر کو دیکھ کر آپ جہاں پر پتنگ کا نشان نظر آئے گا وہاں پر آپ مہر لگائیں گے اور اس کو احتیاط کے ساتھ موڑ کے جو ڈبہ سامنے ہوگا اس ڈبے کے اندر ڈالیں گے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک بیلٹ پیپر کاغذ دیا جائے گا. اس کاغذ کے اوپر نشان رہے گا، پتنگ کا نشان ہوگا. جہاں پتنگ کا نشان ہوگا وہاں پر آپ اس کے بیچ میں مہر لگا کر اس کو احتیاط کے ساتھ موڑ کے آپ اس کو ڈبے میں ڈال دیں گے، تبھی آپ کا ووٹ پڑے گا. میں خاص طور سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ صبح صبح اپنے پولنگ بوتھ کو جائیے اور اپنے ووٹ کا استعمال کریے. یہ جماعت آپ کی ہے، یہ جماعت آپ کی پہچان ہے، یہ جماعت آپ کی طاقت ہے، یہ جماعت آپ تمام کی متاع عزیز ہے. اس جماعت پر آپ تمام کا حق ہے. یہ آپ کی ایک آواز ہے جو پچھلے کئی سالوں سے تلنگانہ ہو یا اس وقت کا آندھرا کی اسمبلی میں غریب عوام کے مسائل کے حل کے لیے، ان کے انصاف کے لیے مجلس کر رہی ہے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس کی نمائندگی پر ایک نئی ڈرینیج کی لائن ڈالی گئی. تابندہ ہوٹل سے لے کر آگا پورا 4 خندق تک یہ 60 لاکھ کی نئی ڈرینیج لائن ڈالی گئی. ایک CC روڈ تابندہ ہوٹل سے درگاہ یوسفین مین روڈ تک قریب 25 لاکھ کی وہ سیمنٹ روڈ مجلس کی نمائندگی پر یہ کام ہو گیا. ایک اور سیوریج لائن اور ایک سیمنٹ روڈ کا صحیح کیا گیا. یوسفین کالونی اچار گلی نام گلی میں 19 لاکھ اس کی قیمت تھی. آگا پورا جوبلی ہل سے، جوبلی اسکول سے سبحان پورا کمیونٹی ہال تک ایک 12 لاکھ کی سیمنٹ روڈ ڈالی گئی اور ایک کام شروع ہونا باقی ہے BT روڈ کا. آگا پورا 4 خندق سے تابندہ ہوٹل جنکشن تک وہ قریب 70 لاکھ کا کام ہے جو عنقریب میں شروع ہوگا. یہ مجلس کی طرف سے جو کام ہوا اس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ یہ بلدیہ کا الیکشن ہے. برقی، بلدی، آبرسانی، نل، یہ تمام مسائل یقیناً بلدیہ الیکشن میں آتے ہیں. مگر یہ جو بلدیہ الیکشن ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم اور آپ مل کر ہمارے ملک کا ایک نیا وزیر اعظم منتخب کر رہے ہیں. یعنی یہ تمام ایشو پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے. BJP اپنے بڑے بڑے منسٹروں کو لے جا رہی. اب ایسا لگ رہا ہے کہ BJP اتنے منسٹروں کو بھیجا دیا کہ ایک ہی آدمی کا آنا باقی ہے حیدرآباد میں اور اس کا نام کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. پورے آگے ایک کے بعد نہیں آ رہا انہوں آ رہے. آؤ بھائی آؤ، یہ حیدرآباد ہمارا، یہ حیدرآباد ہمارا شہر ہے، اس کی گلیاں ہماری ہیں، اس کے چبوترے پر آپ اور ہم نے رات پر بیٹھ کر گزار دی ہے. اس کے ایک ایک ذرے کو ہم جانتے ہیں اور ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی حیدرآباد کا حیدرآبادی نفرت کے پیغام کو قبول نہیں کرے گا،
وہ امن اور محبت کے پیغام کو قبول کرے گا۔ اسی لیے مجلس نے یہاں سے اس جام باغ ڈویژن سے بلدی حلقے سے جناب ربی صاحب کو اپنا امیدوار بنایا ہے۔ ربی صاحب دلت بھائی ہمارے ہیں، وہ بہترین امیدوار ہے، میں ان کو برسوں سے جانتا ہوں، نہایت ہی شریف آدمی ہے، اور جس طرح 5 سال پہلے آپ نے ڈی موہن مجلس کے امیدوار کو دے کر کامیاب کیا تھا، آپ کو اس بار بھی انشاءاللہ ربی کو جو مجلس کے امیدوار ہے ان کو کامیاب کرنا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو ابھی کام ہونا باقی ہے انشاءاللہ تعالی ان تمام کاموں کو پورا کیا جائے گا۔ جن حضرات کو، جن ہماری ماں اور بہنوں کو 10,000 روپے کی اسکیم نہیں ملی، 4 تاریخ کے بعد وہ اسکیم کھلے گی۔ ان تمام نہیں ملنے والوں کا نام، ان کا ایڈریس، ان کا بینک اکاؤنٹ جناب رحمت صاحب اور ان کے ساتھیوں نے لے لیا ہے، اس می سیوا میں ڈال کر انشاءاللہ جن کو نہیں ملا ڈائریکٹ ان کے بینک کے اکاؤنٹ میں وہ 10,000 روپے آ جائیں گے۔ میں آپ کو اس کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک اور بات، بی جے پی کے اتنے منسٹر روز آ رہے اور روز حیدرآباد پہنچتے ہی پریس کانفرنس کرتے، اور پریس کانفرنس کر کے شروع کرتے مجلس پہ اور ختم کرتے اسد الدین اویسی پر، جو ان کے نئے بھائی اور دولہے بھائی بنے ہوئے۔ یعنی آپ سوچو، آپ کو شکایت ہو سکتی ہے کہ بارش ہوئی نقصان ہوا، میں مانتا ہوں 100 سال کے بعد اتنی بڑی بارش ہوئی، اتنی زیادہ بارش ہوئی، مگر جب بارش ہوئی تھی، جب غریب عوام کے گھر میں پانی داخل ہو گیا جس سے غریبوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا، کون تھا آپ کے درمیان میں آپ کی تکلیف کو سمجھ رہا تھا؟ کون آپ کے گھر پہ آ رہا تھا؟ کون اس علاقے میں گھٹنے برابر یا کمر برابر پانی میں کون چل رہا تھا؟ کون آپ کے آ کر پانی نکالنے کی بات کر رہا تھا؟ آپ پوچھو، کیا کوئی بی جے پی والا نظر آیا آپ کو؟ کوئی بی جے پی والا نظر نہیں آیا آپ کو، کوئی دوسری پارٹی کا نظر نہیں آیا۔ آج الیکشن ہے تو نریندر مودی اس وقت ایک منسٹر کو نہیں دیا ہے کہ جاؤ جا کر دیکھو حیدرآباد کی عوام تکلیف کا شکار ہے۔ 100 سال کے بعد اتنی زیادہ بارش ہوئی مگر نریندر مودی اپنے کوئی مرکزی منسٹر کو حیدرآباد نہیں بھیجا ہے۔ اب الیکشن آ رہا تو پورے کے پورے پیراشوٹ سے نیچے اترتے آ رہے حیدرآباد، 1 اترا، 2، 3، 4، 5، کتنے آتے آؤ، ٹرمپ کو بھی بلا لو۔ امریکہ گئے تھے مودی، اب کی بار ٹرمپ سرکار نہیں گر گیا کھڑے ہوئے۔ برطانیہ کے کیمرون کو بولے آؤ، بہت اچھا، انہیں بھی ہار گیا۔ آپ بتائیے، اور پھر نریندر مودی بی جے پی والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نریندر مودی نے حیدرآباد کی عوام کے لیے 1 پیسہ نہیں دیا؟ کرناٹکا میں بھی طوفان بارش ہوئی، کروڑوں روپیہ وہاں پر دیے، حیدرآباد کو 1 پیسہ نہیں دیے۔ آج جو غریب عوام 10-10 ہزار روپے کے لیے تڑپ رہی ہے نا، اگر نریندر مودی پیسے دیتے حیدرآباد کو، حیدرآباد کی بلدیہ کو، تو 10,000 کی جگہ آپ کو کم سے کم 80,000 سے 1 لاکھ روپیہ ملتا ہے۔ یہ گورنمنٹ کا آرڈر ہے مگر نہیں دیے۔ اب الیکشن آیا تو آگے فقیر بن کے ہم کو ووٹ دے دو، اویسی جینا ہے، انہیں پاکستانی ہے، انہیں روہنگیا ہے، انہیں فنا ہے۔ ارے کب تک بیگن کے باتیں کریں گے؟ سب کام کی بات کرو، کام کی بات کرو۔ پیسے دینا تھا، اب ووٹ مانگ رہے ہو، کس کے نام پہ مانگ رہے؟ دولہے بھائی کو دکھا کے بی جے پی ایک کتاب نکالی، یہ الیکشن مینیفیسٹو۔ الیکشن مینیفیسٹو میں مودی کی فوٹو نہیں، الیکشن مینیفیسٹو میں امت شاہ کی فوٹو نہیں، کس کی فوٹو ہے؟ آپ کے بھائی کی، آپ کے بیٹے کی فوٹو ہے۔ یہ میری عمر دریافت کے کیا بول رہا ہوں؟ میری فوٹو لگا کے ووٹ مانگ رہے ہو، انہیں ایسا ہے۔ ارے میں کیسا بھی ہوں، اچھا ہوں، برا ہوں، اللہ جانتا، مگر اللہ نے غریبوں کے دلوں میں میری جو محبت پیدا کر دی وہ تم کبھی نہیں نکال سکتے انشاءاللہ، کیونکہ عوام جانتی ہے
کہ ہم صرف الیکشن میں نہیں آتے، ہم سال کے 12 مہینے دارالسلام کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ دارالسلام میں کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم عوام کے درمیان میں رہتے ہیں۔ ہاں، عوام کو اگر شکایت بھی ہے، اگر دورہ کرتے ہو تو اگر کوئی شکایت بھی کرتے تو عوام جو ہم سے شکایت کرتی ہے ان کی محبت کا ہے، وہ ان کی محبت کا مظاہرہ ہے۔ اگر میرے سے شکایت نہیں کریں گے تو کیا بی جے پی سے کریں گے؟ کیونکہ میں ان کا خادم ہوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں۔ کیونکہ آپ نے مجھے ووٹ ڈال کر اپنی دعاؤں سے یہاں تک لایا، تو آپ کا شکایت کرنا میرے لیے باعث فخر اور اعزاز ہے۔ اور اسی لیے تکلیف میں کیا ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف نہیں آتا تو کیا بولتا ہوں، ارے ملا رہے مجلس والوں کو، ملا رہا فون تو لگا کر اس کو۔ یہ محبت ہے عوام کی مجلس کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی ہم کبھی بھی آپ کے بھروسے کو شرمندہ ہونے نہیں دیں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا ایک اکاؤنٹ استعمال کریے، بڑی تعداد میں اپنے گھر سے نکلیے اور 100% پولنگ کرائیے۔ یہ مت سوچئے ارے میں دوپہر میں جاتا ہوں، میں ہمارے بھائیوں سے بھی بول رہا ہوں، میرے بھائی اس دن تم کیا کرو، اپنے بیوی کو اپنی اماں کو پہلے لے کے نکلو، ذرا چائے تو بناؤ، میں داتا لگڑتا ہوں، ذرا میں تم چائے تو بناؤ، میں بنڈی سے اڈلی لے کے آپ کو میرے پاس آ۔ میرے بھائی صبح صبح چلے جاؤ، جا کے لائن میں ٹھہر کے ووٹ ڈال کے آدھے گھنٹے کا بھی کام نہیں، ووٹ ڈال کے آ جائیے، بی جے پی کو مودی کو ہرائیے۔ اب یہ پورا الیکشن ایسا کر دیے کہ اسد الدین اویسی کا مقابلہ مودی سے ہوا۔ اب آپ کس کو کامیاب کریں گے آپ سوچ لو، یہ آپ کو طے کرنا، کیونکہ بی جے پی پورا الیکشن میرے اطراف کر دیے۔ انہیں آ کے میرے کو جنا بولتا، ارے میں جنا کہاں سے ہو گیا؟ ایک آ کے بولتا کہ اسد الدین اویسی مانے شدت پسند اسلام کو پھیلا رہے۔ کون سا شدت پسند اسلام کو میں پھیلا رہا ہوں؟ میں کون سا پھیلا رہا ہوں؟ اتنی نفرت آخر کیوں ہے؟ اس لیے ہے کیونکہ ہم چکتے ہوئے سوالات ان سے اٹھاتے، ان سے ڈرتے نہیں، بلکہ جمہوریت میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حیدرآباد میں 6.5 سال جب سے تلنگانہ بنا کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، فساد تو چھوڑو، ٹینشن بھی نہیں ہوا۔ یہاں پر بڑے بڑے گنیش کے جلوس نکلتے، پرامن میلاد کا جلوس، رام نومی کا جلوس، محرم کا جلوس، سب پرامن نکلتے۔ اب بی جے پی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہیں سے بھی کچھ موقع نہیں مل رہا ہے، اور ہم موقع نہیں بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے شہر کے امن کو برقرار رکھیں گے، شہر کے امن کو مضبوط کریں گے، یہ آپ کی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر شہر میں امن ہے تو یقیناً حیدرآباد کی عوام کو سلام، پولیس کا شکریہ، اور مجلس کا بھی اس میں بہت بڑا رول رہا کہ مجلس شہر کے امن کو خراب ہونے نہیں دیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ یہ بی جے پی کا جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ مجلس جو ہے فرقہ پرست ہے، مجلس کسی مذہب کے خلاف ہے۔ مجلس کسی مذہب کے خلاف نہ تھی، نہ ہے، نہ رہے گی۔ اور خود مجلس کا ریکارڈ آپ کے سامنے، راج موہن پرانا پل کا کارپوریٹر 3 مرتبہ مجلس نے ٹکٹ دیا، 3 مرتبہ، اب 4تھی مرتبہ دیا، راجو جیتے گا انشاءاللہ تعالی پرانا پل۔ مجلس نے کاروان بندی حلقے سے راجندر یادو کو ٹکٹ دیا، کامیاب ہوئے، اس بار سوامی یادو کو دیا۔ یہاں سے مجلس نے پچھلے 5 سال پہلے ڈی موہن کو دیا، اب یہاں سے انل کو، روی انا کو دیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کو ووٹ دیجئے، بے خوف ہو کر دیجئے۔ آپ کو اگر کوئی کام کرتی ہے پارٹی تو مجلس ہے، دوسرے سیاسی پارٹیوں کا دفتر، اب جائیے آپ، الیکشن ہے، الیکشن میں بڑا آباد رہتا ہے، الیکشن کے بعد کھنڈر بن جاتا، مگر ایک سیاسی پارٹی کا آفس ہفتے میں 6 دن کھلا رہتا ہے، بارش ہو، دھوپ ہو، کچھ ہو، وہ دارالسلام مجلس کا دفتر جو آیا سے بہت کم فاصلے پر۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ مجلس کو ووٹ دیجیے، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی جے پی کو ایک پیغام دیجیے کہ بی جے پی کہتی ہے کہ اگر بلدیا میں جیت گئے تو بی جے پی حیدرآباد پرانے شہر میں سرجیکل اسٹرائک کرے گی۔
پرانے شہر سے بی جے پی پاکستانیوں کو، روہنگیاؤں کو نکالے گی۔ ارے کون سا پاکستانی یہاں پر ہے بتاؤ؟ کون سا روہنگیا یہاں پر ہے بتاؤ؟ بی جے پی کہتی ہے کہ 30,000 نام روہنگیا کے۔ ارے میں چیلنج کر رہا ہوں، تم 1,000 نام دکھاؤ گے، مگر مقصد کیا ہے؟ نفرت پھیلانا۔ بی جے پی واحد پارٹی ہے جو دلی میں حکومت کر رہی اور پرانے شہر کی عوام کو، جس میں ہندو، مسلمان، دلت، آدیواسی، بیکورڈ کلاس شامل ہے، ان کو پاکستانی بول رہی ہے، ان کو بنگلہ دیشی بول رہی ہے، ان کو روہنگیا پکار رہی ہے۔ یہ کیسی پارٹی ہے جو سیلاب میں ایک پیسہ نہیں دیے اور الٹا ہمارے حیدرآباد کی توہین کر رہی ہے کہ حیدرآباد میں پاکستانی؟ ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ 70 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے بھارت کو اپنا وطن مانا اور وطن مانتے رہیں گے۔ اور بی جے پی اگر یہ بول رہی ہے کہ ڈرا کر، خوف دلا کر ہم کو رکھیں گے، یاد رکھو بی جے پی والوں، ہم کسی مائکا لال سے نہ ڈرنے والے ہیں، نہ خوف کھانے والے ہیں، ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں کر، ایسا یہ وہ فلان کا ڈمکا۔ ارے بابا میں کیا کوئی چھوٹا بچہ ہوں؟ ہاں میں کیا مرغی کا بچہ ہوں؟ میں سالار کا بیٹا ہوں، شیر کا بیٹا ہوں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اور آپ ہر چیز میں کوئی بولتا کہ اویسی کو ایسا کر دیں گے۔ ایک 2018 کے اسمبلی الیکشن میں یوگی آئے تھے، آگے بولے ہم حیدرآباد سے اویسی کو نکال دیں گے۔ میں بولا کیا حیدرآباد آپ کا میرا نہیں ہے؟ حیدرآباد سے نکال دیں گے؟ ارے نکالنے کی بات کیوں کرتے تم لوگ؟ توڑنے کی بات کیوں کرتے؟ جوڑنے کی بات کرو نا۔ یہ حیدرآباد ہے، ہم کیا بولتے؟ جو آ کے یہاں گنڈی پیٹ کا پانی پیا یہیں پہ چھوڑنا، بولتے نہیں بولتے؟ یہ ہماری محبت ہے۔ اس کو نکالو، اس کو توڑو، اس کو بھگاؤ، انہیں پاکستانی، یہی لینگویج ہے بی جے پی۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے، اپنی پارٹی کو کامیاب کریے۔ اور یہ حیدرآباد اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، یاد رکھو آپ۔ یہ بزرگوں کی سرزمین ہے، یہ ایسے لوگوں کی سرزمین ہے جو راتوں میں اٹھ کر اللہ کی محبت میں گر گڑا کر ہم تمام کے لیے دعا کرتے ہیں، جس کو ہم جانتے بھی نہیں۔ آج اگر یہ باطل طاقتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ ہمارے طوفان ہم حیدرآباد میں پیدا کر دیں گے اور طوفان میں ہم کامیاب حاصل کر لیں گے، تم حیدرآباد کی تاریخ کو نہیں جانتے، تم حیدرآباد کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ ایسا ہی ایک طوفان چل رہا تھا، پورے فوج کے خیمے اڑ گئے تھے، ایک فوج کے خیمے پورے اڑ گئے تھے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک خیمہ تھا، چراغ تھا اور 2 لوگ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو بادشاہ کو معلوم ہوا، دوڑتا ہوا ان کے پاس گیا اور کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں کہ پورے طوفان میں ہوا میں خیمے اڑ گئے، تمہارا ایک خیمہ ہے، چراغ جل رہا ہے اور آپ قرآن دونوں پڑھ رہے، کہاں میرے لیے دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی، کامیابی مل گئی۔ وہ کون تھے؟ حضرات یوسفین تھے، وہ حضرات یوسفین تھے۔ اور تم یہ طوفان لا کر ارے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ انشاءاللہ تعالی، مجھے یقین ہے کہ حیدرآبادیوں پر یقین ہے کہ وہ نفرت کے پیغام کو قبول نہیں کریں گے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں میری ماں اور بہنوں، میرے بزرگوں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنا ووٹ استعمال کرنا پڑے گا۔ اس جام باغ کی ڈویژن کے لیے متحد ہونا پڑے گا، ایک ایک ووٹ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ اگر آج آپ متحد نہیں ہوں گے تو کب ہوگے میری ماں اور بہنوں؟ بتاؤ آپ۔ آج جب سب سامنے کھڑے ہو کر آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی کو گالیاں دے رہے، آپ کے شہر کی توہین کر رہے، اگر آج آپ نہیں اٹھیں گے تو کب اٹھیں گے آپ؟ جب آسمان سے انگارے گریں گے، جب زمین پر زلزلے آئیں گے؟ نہیں، اب اٹھنا ہے، آپ کو متحد ہونا ہے اور طاقت کے ساتھ اٹھ کر بتا دو یہ ہمارا حیدرآباد ہے، کسی کو ہم یہاں پر ہمارے حیدرآباد کے ماحول کو خراب ہونے نہیں دیں گے۔ مجلس آپ کی ہے، مجلس آپ کی پارٹی ہے، اس پارٹی کے لیے آپ نے اپنا خون پسینہ بہایا،
اس پارٹی کے لیے آپ نے آنسو بہائے، اس پارٹی کے لیے آپ نے اپنی جانوں کو قربان کیا. یہ امانت ہے میری ماں اور بہنوں، اس امانت کو بچا کے رکھنا. اور بچانے کا طریقہ یہ ہے میرے بزرگوں کہ آپ نوجوانوں کی سرپرستی کریے، اپنا ووٹ استعمال کریے، پتنگ کے نشان پر اپنی پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب کریے. یہی چند گزارشات میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے تیقن دے دیں کہ آپ تمام ووٹ ڈالیں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیے پورے ووٹ ڈالیں گے، پتنگ کے نشان پر کامیاب کریں گے. تو لگاؤ میرے ساتھ نعرہ، نعرے تکبیر، ہاں ہندوستان، ہندوستان.